السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں شوگر کی۔ شوگر کیا چیز ہے؟ شوگر کیسے ہوتی ہے؟ اس کی کیا علامات ہیں؟ کیوں اور کب ہوتی ہے؟ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ شوگر کے مریض ہیں؟ انتہائی علامات اتنی ہلکی ہو سکتی ہیں کہ آپ ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ایسا خاص طور پر ٹائپ 2 ذیابیطس میں ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شوگر کے مریض ہیں جب تک کہ انہیں بیماری کی وجہ سے ہونے والے طویل مدتی نقصان سے پریشانی نہ ہو۔ ٹائپ 1 ذیابیطس میں علامات عام طور پر تیزی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ چند دنوں یا چند ہفتوں میں ہائی بلڈ شوگر کے علامات میں ہیں شدید پیاس، دھندلی بصارت، بہت زیادہ پیشاب کرنا، زیادہ بھوک لگنا، پاؤں کی بے حسی یا جھلسنا، تھکاوٹ، آپ کے پیشاب میں شوگر آنا، وزن میں کمی، انہدام نہانی اور جلد کے انفیکشن ہیں۔ دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے والے کٹ اور زخم۔ شوگر کے مریض میں آپ کا جسم یا تو کافی انسولین نہیں بناتا یا اسے اس طرح استعمال نہیں کر سکتا جیسا کہ اسے کرنا چاہیے۔ شوگر ایک دائمی دیر پا رہنے والی بیماری ہے جو اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کا جسم کھانے کو توانائی میں کیسے بدلتا ہے۔ آپ کا جسم آپ کے کھانے کے زیادہ تر حصے کو گلوکوز میں توڑ دیتا ہے اور اسے آپ کے خون میں چھوڑ دیتا ہے۔ جب آپ کا بلڈ شوگر بڑھ جاتا ہے تو یہ آپ کے لبے کو انسولین جاری کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ انسولین آپ کے جسم کے خلیوں میں خون کی شکر کو توانائی کے طور پر کرنے کے لیے ایک چابی کی طرح کام کرتی ہے۔ شوگر کے پیشنٹ میں آپ کا جسم کافی انسولین نہیں بناتا یا اسے اس طرح استعمال نہیں کر سکتا جیسا کہ اسے کرنا چاہیے۔ جب مطلوبہ مقدار میں انسولین نہیں ہوتی ہے یا خلیے انسولین کا جواب دینا بند کر دیتے ہیں تو بہت زیادہ بلڈ شوگر آپ کے خون میں جمع ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس سے صحت کے سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ دل کی بیماری، بصارت کی کمی اور گردے کی بیماری۔ ناظرین، اگر ہم شوگر کے علاج کی بات کریں تو شوگر کا ابھی تک کوئی مستقل علاج نہیں ہے، لیکن وزن کم کرنا، صحت مند کھانے کھانا اور متحرک رہنے سے بلڈ میں شوگر لیول کم کیا جا سکتا ہے۔ شوگر کا مرض موت کی 7ویں بڑی وجہ ہے۔ شوگر گردے کی خرابی، اعضاء کے نچلے حصے کاٹنا اور اندھے پن کی وجہ بنتا ہے۔ پچھلے 20 سالوں میں ذیابیطس کے شکار بالغ افراد کی تعداد دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، اگر ہم شوگر کی اقسام کی بات کریں تو شوگر کی 3 اہم اقسام ہیں: ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور حمل کے دوران شوگر۔ یعنی اگر ہم بات کریں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خودکار قوت مدافعت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جسم غلطی سے خود پر حملہ کرتا ہے۔ یہ رد عمل آپ کے جسم کو انسولین بنانے سے روکتا ہے۔ ذیابیطس والے تقریباً 5 سے 10% لوگوں کو ٹائپ 1 ہوتا ہے۔ ٹائپ 1 ذیابیطس کی علامت اکثر تیزی سے نشو و نما پاتی ہیں۔ یہ عام طور پر بچوں، نوعمروں اور نوجوان بالغ افراد میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ٹائپ 1 ذیابیطس ہے تو آپ کو زندہ رہنے کے لیے ہر روز انسولین لینے کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ بات کریں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں آپ کا جسم انسولین کا اچھی طرح استعمال نہیں کرتا اور بلڈ شوگر کو معمول کی سطح پر نہیں رکھ سکتا۔ شوگر والے تقریباً 90 سے 95% لوگوں کو ٹائپ 2 ہوتا ہے۔ یہ کئی سالوں میں تیار ہوتا ہے اور عام طور پر بالغ افراد میں تشخیص ہوتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں علامات دیر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی علامات نظر نہ آئے یا اگر آپ خطرہ ہو تو اپنے بلڈ شوگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو لائف سٹائل تبدیل کر کے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ وزن کم کرنا، صحت مند کھانا کھانا اور ایکسرسائز کر کے۔ ناظرین، اگر ہم بات کریں حمل کے دوران شوگر یعنی گیسٹیشنل ڈائبٹیز، حاملہ ذیابیطس ان حاملہ خواتین میں تیار ہوتی ہے جنہیں کبھی شوگر نہیں ہوئی تھی۔ اگر آپ کو حمل کی ذیابیطس ہے تو آپ کے بچے کو صحت کے مسائل کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ حمل کی ذیابیطس عام طور پر آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد ختم ہو جاتی ہے، تاہم اس سے باقی زندگی میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
آپ کے بچے کو بچپن میں موٹاپا ہونے اور بعد کی زندگی میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے سمپٹمز کی بات کریں تو یہ غیر ارادی طور پر وزن میں کمی، متلی اور کائے کا آنا ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے سمپٹمز کی بات کریں، بار بار یسٹ انفیکشن ہونا ہے۔ ذیابیطس والے مرد اور خواتین دونوں یسٹ انفیکشن سے متاثر ہو سکتے ہیں کیونکہ خمیر کی غذا گلوکوز ہے۔ انفیکشن جلد کے کسی بھی گرم نم تہے میں بڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ انگلیوں کے درمیان، خواتین کے بریسٹ کے نیچے، جنسی اعضاء میں یا اس کے آس پاس۔ زخم یا کٹ ٹھیک نہیں ہوتے یا ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگا دیتے ہیں۔ آپ کے پاؤں یا ٹانگوں میں درد یا بے حسی، یہ اعصابی نقصان کا ایک اور نتیجہ ہے۔ بینائی میں کمی اور نامردی یعنی اریکٹائل ڈسفنکشن۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز کی سمپٹمز کی بات کریں، حمل کے دوران ہائی بلڈ شوگر کی عام طور پر کوئی علامات نہیں ہوتی۔ آپ کو معمول سے تھوڑی زیادہ پیاس لگ سکتی ہے یا آپ کو اکثر پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شوگر کی تشخیص کے لیے کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں مندرجہ ذیل بلڈ ٹیسٹ کی مدد سے شوگر لیول کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ HbA1c، FBS اینڈ RBC۔ HbA1c ٹیسٹ کیا ہے؟ اس ٹیسٹ سے گزشتہ 2 یا 3 مہینوں کے دوران آپ کے بلڈ شوگر کی اوسط سطح معلوم کی جاتی ہے۔ 5.7% سے کم HbA1c معمول کی بات ہے۔ 5.7 to 6.4% کے درمیان یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو پہلے سے شوگر ہے، اور 6.5 یا اس سے زیادہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ شوگر ہے۔ واٹ از فاسٹنگ بلڈ شوگر؟ FBS۔ یہ ٹیسٹ صبح خالی پیٹ بلڈ سیمپل سے کیا جاتا ہے۔ صبح نہار منہ والے سیمپل میں شوگر لیول 60 to 110 mg پر ڈیسی لیٹر تک نارمل تصور کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر شوگر ہو تو ہائی بلڈ شوگر تصور کیا جاتا ہے۔ RBS یعنی رینڈم بلڈ شوگر۔ رینڈم بلڈ شوگر ٹیسٹ وہ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کا بلڈ سیمپل کھانا کھانے کے بعد لیا جاتا ہے۔ اس کی نارمل ویلیو 80 to 160 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے۔ اگر بلڈ میں اس سے زیادہ شوگر ہو تو ہائی بلڈ شوگر تصور کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شوگر کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور ڈائبیٹک پلان کی بات کریں گے، اور کون کون سی میڈیسن شوگر کے دوران لینی چاہیے۔